السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے کلمات شرط کا بیان۔ تو کلمات شرط کسے کہتے ہیں؟ تو ہم عام فہم اپنی زبان میں بھی، ہر زبان میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو یہ کام ہوگا، اگر آپ مجھے اتنا پیسہ دو گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ شرط و جزا اس طریقے سے ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنے عام زبان میں بھی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں جو یہاں پہ عربی زبان میں کہی جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ہماری زبان ہے اور یہ عربی زبان ہے، اس میں کچھ اس کے قاعدے قوانین رہتے ہیں اور ہماری زبان میں تھوڑا فرق ہے۔ تو عربی زبان چونکہ یہ الگ زبان ہے اور ہر زبان کے الگ الگ قاعدے رہتے ہیں، تو اسی کے مطابق بتا رہے کہ آج ہمیں شرط کے مطابق بتا رہے کہ کچھ ایسے کلمات ہیں عربی میں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو پہلے بتا رہے کہ ایسے کلمات جو شرط کے معنی دے اور دو جملوں پر داخل ہو، ان کلمات کو کلمات شرط کہا جاتا ہے۔ کلمات شرط کسے کہتے ہیں؟ ایسے دو کلمات جو شرط کے معنی دیں گے، شرط کا معنی ان میں پایا جائے اور دو جملوں پر داخل ہوں گے۔ یہ دو جملوں پر داخل ہوں گے، جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر اردو میں کہا نا کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ کام ہوگا۔ تو دو جملے نا، اگر آپ یہ کام کرو گے، ایک یہ ہو گیا تو یہ کام ہوگا، یہ دوسرا جملہ۔ جیسے یہاں مثال دے رہے ہیں، پہلے یہ بتا رہے کہ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تجتہد، اگر تم محنت کرو گے، تجد تو پاؤ گے۔ تو ان تجتہد یہ ایک جملہ ہو گیا، تجد یہ دوسرا جملہ۔ تو اس میں جو ان ہے یہ شرطیہ ہے۔ اب پہلے کو شرط کہیں گے، تجتہد، اگر تو محنت کرے گا، یہ شرط ہے، اگر تو محنت کرے گا تجد تو پائے گا، یعنی جو تجد ہو گیا یہ جزا ہو گئی۔ تو پہلے کو شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر تم محنت کرو گے تو ہی اسی شرط پر تمہیں ملے گا، تجد تم پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے۔ پھر بتا رہے کہ فعل کو جزم دینے یا نہ دینے کے اعتبار سے کلمات شرط کی دو قسمیں۔ اب یہ اسم پر بھی بسا اوقات داخل ہوتے تو سب الگ الگ احکام ہیں۔ اب اس کے کچھ جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ ابھی یہاں پہ صرف وہ کلمات بیان کر دیں گے اور کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ تو فعل کو جو کلمات جزم دیتے ہیں، فعل پر جو داخل ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے جو جزم دیتے ہیں، کچھ ایسے جو جزم نہیں دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی، جازمہ اور غیر جازمہ۔ جازمہ یعنی جزم دینے والے، غیر جازمہ یعنی جو جزم نہیں دیتے۔ تو جازمہ کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جو دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اور اگر وہ مضارع ہو تو ان کو جزم دیتے ہیں، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تسک الجوال سامعان الجوال تستلدم، ان تسک الجوال سامعان الجوال، اگر تم فون سنتے ہوئے موٹر سائیکل چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ شرط کے طور پہ بتا رہے کہ جو ان ہے یہ جب دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے تو جزم دیتے ہیں ان کو، فعل مضارع کو۔ اور بھی کچھ الفاظ ہے بتا رہے کہ یہ کلمات درج ذیل ہیں، متا، این، من، ما، انا، اینما، مہما، اذما، حیثما، یہ الفاظ ہے، یہ بھی فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو انہیں جزم دیتے ہیں اور پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اب ان کی تفصیلی بتا رہے کہ کون کس کے لیے آتے ہیں اور کس پر داخل ہوتے ہیں۔ تو ان کے معنی کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 من، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے من یجتہد یفوز، جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نمبر 2 ما، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما تفعل خیرا تفرح، تو جو اچھائی کرے گا خوش ہوگا۔ ایون، یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے ایو کتاب تقرأ اقرا، تو جو کتاب پڑھے گا میں بھی وہی پڑھوں گا۔ یہ شرط و جزا، اور یہ پہلے کو شرط کہیں گے دوسرے کو جزا، یہ یاد رکھنا۔
اور دیکھیے یہاں پہ جزم بھی ہو رہا ہے ایو، یہ دیکھیے یہ فعل پہ ایو کتابن، یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو فعل آتے ہیں ان کو جزم دے رہا ہے۔ پھر متا، یہ زمان کے لیے آتا ہے، جیسے متا تجلس اجلس، جب تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا، دیکھیے دو فعلوں کو جزم دیا ہے۔ پھر مہما، یہ ظرف زمان ہے، جیسے مہما تقرا اقرا، جب تو پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا۔ پھر انا، اینما اور حیثما، یہ تینوں مکان کے لیے آتے ہیں، یعنی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انا تاکل المشبہ کا آکل ہونا کا، جہاں تو جلیبی کھائے گا وہاں میں بھی کھاؤں گا، یعنی تیرے ساتھ ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ مجھے جلیبی نہیں کھانا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے کہ یار تو جیسا کرے گا ویسے مجھے بھی کرنا ہے، تو جہاں جائے گا میں بھی وہیں جاؤں گا، تو وہی کلمات شرط ہوتے ہیں۔ پھر دوسری مثال دے رہے، پہلی مثال ہو گئی انا کی، تو تاکل المشبہ کا، تو اس میں بتایا کہ جہاں تو جلیبی کھائے گا وہاں میں بھی کھاؤں گا، تو یعنی جس جگہ تو جلیبی کھائے گا اس جگہ میں بھی کھاؤں گا۔ پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، یعنی جس جگہ بھی تم منہ کرو گے، تو یہاں بھی اینما یہ مکان کے لیے۔ پھر حیثما تجد المنطق تجد الروح والعقل والاستطاع، جہاں تو نطق پائے گا وہیں روح، عقل اور استطاعت پائے گا، یعنی یہاں بھی یہ جگہ پہ دلالت کر رہا ہے حیثما، جس جگہ تم نطق پاؤ گے۔ پھر بتا رہے نمبر 9 ازما، یہ ظرف زمان ہے اور جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ظرف زمان ہے یعنی وقت پر دلالت کرتا ہے، اور اسم کا معنی ہوتا ہے جب کہ، جیسے ازما تعص اللہ یسود قلبک، جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو تیرا دل کالا ہو جائے گا۔ تو اس میں بتا رہے کہ جب کا معنی آیا نا، یعنی جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ازما تعص اللہ، جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یسود القلب کا، تو تیرا قلب کالا ہو جائے گا۔ پھر بتا رہے اب دوسری قسم کی ہے غیر جازمہ، تو غیر جازمہ وہ کلمات جو شرط کا معنی دیتے ہیں لیکن فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے، انہیں غیر جازمہ کہتے ہیں۔ یہ کتنے؟ یہ 7 ہیں، ان کا معنی بھی یہاں بتا رہے، اب ان کی تفصیل بتا رہے کہ لو، یہ اگر کے معنی میں ہوتا ہے، پھر اما بہرحال، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لولا، اس کا معنی اگر نہ، کلما، یہ جب بھی کے معنی میں ہوتا ہے، اذا، یہ جب کے معنی میں ہوتا ہے، اور لوما، اگر نہ، اس کا معنی یہ کرتے ہیں، لما، یہ بھی جب کے معنی میں آتا ہے۔ اب ان کی تفصیلی درج ذیل بتا رہے ہیں کہ لو، یہ اس ذات کے اظہار کے لیے آتا ہے کہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ لو جو ہوگا جب داخل ہوگا جو 2 جملوں پہ، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر شرط نہ پائی جائے گی تو جزا بھی نہیں پائی جائے گی۔ جیسے لو کنت اعمل لفزت، اگر میں عمل کرتا ہوں تو ضرور کامیاب ہوں گا، یعنی میں عمل کروں گا، میں کام کروں گا تو ہی کامیاب ہوں گا، خالی گھر پہ بیٹھے رہو تو پھر کامیابی نہیں ملنے والی، یعنی اگر کام کرو گے تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو شرط اگر نہیں پائی جائے یعنی کام کرنا، تو جزا بھی نہیں ملے گی۔ پھر اما، یہ اسم پر اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ شرط کے معنی کی تفصیل بیان کرے، اس کے جواب پر فا کا داخل کرنا لازم ہے۔ اب اما یہ اسم پر اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ شرط کے معنی کی تفصیل کرے، اس کی وضاحت کرے گا، تفصیل پیش کرے گا، جیسے لزید صدیقان، زید کے 2 دوست، اما احدہما، اس میں سے ایک، فصالح، تو وہ صالح ہے، و اما ثانیہما، اور اس میں سے دوسرا، فشجاع، تو وہ شجاع ہے، بہادر ہے۔ تو یہ تفصیل کے لیے آتا ہے شرط کی۔ پھر بتا رہے لولا، یہ دونوں کلمات اس بات کے اظہار، لولا اور لوما، یہ دونوں کلمات اس بات کے اظہار کے لیے آتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی ہے۔ ان کے بعد والا اسم ہمیشہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور اس کی خبر وجوباً محذوف ہوگی۔ اس کا جواب اگر ماضی ہو تو اس پر لام کا داخل کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں، پہلے ہمیں بتایا تھا کہ شروع میں وہ کلمات جو کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو جزا بھی نہیں پائی جاتی، لیکن یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس بات کا اظہار کے لیے آتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی ہے، جب شرط پائی جائے گی تو جزا نہیں پائی جائے گی، یہ اس لیے آتے ہیں۔ اب بتا رہے کہ یہ اسم پر ہمیشہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں،
اور اسم پر داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ بعد والا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور ان کی خبر محذوف ہوگی، ان کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس کا جواب اگر ماضی ہو تو اس پر لام کا داخل کرنا جائز ہے، اگر ماضی کا صیغہ ہو تو لام کا داخل کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے لولا الاستاذ ما فہمت الدرس، اگر استاد نہ ہوتا تو میں سبق نہ سمجھتا، تو اس میں لو ما لے کے آ گئے، یہ اگر استاد نہ ہوتا تو میں سبق نہ سمجھتا۔ پھر اس بتا رہے کہ اس مثال میں استاد کے بعد موجودن خبر محذوف ہے، یعنی اگر استاد موجود نہ ہوتا تو میں درس نہ سمجھتا۔ پھر لو ما القصاص لعمت اراقۃ الدماء، اگر قصاص نہ ہوتا تو خون بہانا عام ہو جاتا۔ اس مثال میں القصاص کے بعد موجودن خبر نکلے گی محذوف، القصاص یہ مبتدا بن جائے گا، اس کے بعد خبر محذوف نکلے گی، یعنی اگر قصاص موجود نہ ہوتا تو خون بہانا عام ہو جاتا۔ پھر بتا رہے کلما، یہ معنی کہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہوتا ہے، اور یہ ظرف زمان ہے۔ جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اس کا معنی جب جب کے آتا ہے، جب جب ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ عز و جل نے اسے بجھا دیا۔ پھر اذا، یہ بھی ظرف زمان ہے اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے۔ اذا یہ ظرف زمان ہے، وقت پر دلالت کرے گا، اور یہ مستقبل کے لیے ہی آتا ہے، مستقبل زمانہ اس میں پایا جائے گا، اور یہ فعل ہی پر آتا ہے، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، چاہے فعل اس میں لفظ میں موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ جیسے اذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر لما، یہ ظرف زمان ماضی کے لیے آتا ہے، اوپر جو تھا وہ مستقبل کے لیے، ظرف زمان ماضی کے لیے آئے گا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ فعل ماضی ہی آتا ہے۔ جیسے لما نزل القرآن ظہر الحق، جب قرآن نازل ہوا تو حق ظاہر ہو گیا۔ اب پھر مشق ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی پیش کریں، جو اس میں اگر آپ کوشش کریں ترکیب، چونکہ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے پھر بھی آپ کوشش کریں کرنے کی، انشاءاللہ ترکیب بھی ہم پڑھیں گے بعد میں۔ پھر دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل کلمات شرط کو جملوں میں استعمال کریں، اس کو آپ کو ضرور حل کرنا ہے، چاہے تو آپ سبق کی پہلے سبق کو اچھے سے یاد کریں، اسی مثال کو لکھ دیں، لیکن میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود سے بھی مثال بنائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ جملے بنانا سیکھ رہے ہیں یا نہیں، آپ کو بھی کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں۔ تو آج کا سبق تھوڑا زیادہ خاص نہیں تھا، یعنی خاص تو تھا لیکن اس میں کچھ ابھی سمجھنے لائق نہیں تھا، اور کچھ باتیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو اس کا احکام جب آئیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ جب اجرا کریں گے تب یہ سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ابھی صرف آپ اس کو یاد کر لیجئے زبانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔